السلام علیکم، میں ہوں بطول راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون فائلز اور میرے ساتھ فہد حسین صاحب موجود ہیں۔ فہد صاحب، پہلے ٹاپ سٹوریز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اسماعیل ہانیہ کو ان پہ حملہ ہوا ہے، وہ ان کو مارا جا چکا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کا امن ایک دفعہ پھر خطرے کی طرف بڑھا ہے، اور جو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات ہیں مذاکرات کے، وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا مار دھاڑ کی طرف جا رہے ہیں، یہ بھی آج کے پروگرام میں دیکھیں گے۔ اور نیوٹرل پر یو ٹرن اور الیکشن کے حوالے سے بھی بیانات بدلتے جا رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے فہد صاحب؟ لیٹس سٹارٹ دا پروگرام، کیونکہ آج بہت ویرائٹی ہے خبروں کی ہمارے پاس۔ جی بالکل بطول، بہت شکریہ۔ اور جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا کہ آج کی جو بڑی خبر ہے اور سب سے افسوسناک خبر ہے، بہت بڑا سانحہ ہوا ہے۔ حماس کے جو رہنما ہیں اسماعیل ہانیہ صاحب، ان کو آج شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ ایران میں تہران میں آئے ہوئے تھے بطول، اور وہاں پہ جو ایران کے جو نئے صدر ہیں ان کی جو حلف برداری تھی اس میں وہ شرکت کر رہے تھے۔ اور یہ بھی ہم یاد دہانی ہم کرا دیں کہ اسی جو تقریب ہے اس میں شرکت کے لیے پاکستان کے جو نائب وزیر اعظم ہے جناب اسحاق ڈار صاحب، وہ بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف نے جانا تھا، لیکن کیونکہ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی تو پھر وہ نہ جا سکے۔ تو وہاں پہ یہ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے۔ جب سے یہ خبر باہر آئی ہے، ہمارے ٹائم تو صبح ارلی مارننگ سے یہ خبر بریک ہوئی تھی تمام تر دنیا میں، اور اس کے بعد سے ایک تشویش کی لہر جو ہے وہ ہر طرف دوڑی ہوئی ہے بطول، کیونکہ ظاہر بات ہے اب یہ تو واضح ہے کہ اس کا رسپانس آئے گا۔ جی فہد صاحب، آگے بڑھنے سے پہلے اس سے پہلے کہ آپ اس پہ تجزیہ کریں، ہم خبر خلاصہ شیئر کر لیتے ہیں تاکہ ناظرین کو سمجھ آ جائے کہ خبر ہے کیا۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو تہران میں ان کی رہائش گاہ پر بدھ کی صبح نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں اسماعیل ہانیہ کا سیکیورٹی گارڈ بھی شہید ہوا ہے۔ وہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے۔ ایران نے انتقام کا نشان لال پرچم لہرا دیا ہے، اور آیت اللہ خامنئی کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کی موت کا بدلہ لینا ایران پہ فرض ہے۔ اسرائیل نے اپنے لیے سخت سزا کی بنیاد فراہم کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کے حوالے سے کہنا تھا کہ قتل میں امریکہ کے ملوث ہونے کی تردید کرتے ہیں اور جنگ بندی پر زور دیتے ہیں۔ روس، ترکیہ اور قطر کے اسماعیل ہانیہ کے قتل کی شدید مذمت کی ہے، اور قطر نے کہا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کا قتل اور غزہ میں عام شہریوں پر اسرائیلی حملے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اور یہ ایک خطرناک حالات کی طرف لے کے جائے گا۔ ایرانی سیکیورٹی حکام اور حماس نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے، اور ان کے مطابق اسماعیل ہانیہ کو یہودی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا۔ اب تک اسرائیل کی جانب سے کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وقت کے مطابق رات تقریباً 2 بجے تہران کے قلب میں ایک میزائل فائر کیا گیا۔ وہ جس عمارت میں مقیم تھے وہ ایرانی پاسداران انقلاب کے گیسٹ ہاؤس کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ تو فہد صاحب، یہ کچھ کانٹیکسٹ تھا جو ہم نے بتایا۔ بالکل، اور اچھا ہوگا کہ آپ نے یہ ریکیپ کر دیا، کیونکہ یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی سمجھنا ضروری ہے اور جاننا بھی ضروری ہے کہ معاملہ جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ منظر عام پہ آیا اور ایگزیکٹلی کیا ہوا۔ ابھی بھی بہت ساری ایسی رپورٹس ہیں جو سامنے نہیں ہیں، لیکن میرے خیال میں ابھی جو آپ نے یہ خبر خلاصہ میں سنایا اس میں جو سب سے اہم ترین جو بیان ہے وہ جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، ان کا ہے بطول، اور انہوں نے بالکل واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اس حملے کا جو رسپانس ہے، جو اس پہ رد عمل آئے گا، جو اس کا بدلہ لینا ہے، وہ اب ایران پر فرض ہے، کیونکہ اسماعیل ہانیہ جو تھے وہ ایران کے مہمان تھے، اور وہاں پہ ایران کی سرزمین پر تہران میں جو ہے وہ اسرائیل نے ایک میسائل داغ کر ان کو جو ہے وہ شہید کیا۔ تو اب ظاہر بات ہے بطول، بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ اب کیا ہوگا، اور میرے خیال میں رسپانس تو آنا ہے، جواب تو آنا ہے۔ اب کیا وہ ایران کی طرف سے ڈائریکٹلی آئے گا، یا وہ حزب اللہ کی طرف سے آئے گا، یا حماس کی طرف سے خود آئے گا، یہ اب دیکھنا ہے۔ لیکن ایک بات ہے بطول جو میرے خیال میں ہم بالکل یقین سے کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس خطے کے جو معاملات ہیں اب وہ مزید بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ یہ جو معاملہ جو غزہ میں جو اس ٹائم ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ایک نسل کشی ہو رہی ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے بجائے کہ وہاں پہ کسی طریقے سے کچھ معاملات بہتری کی طرف جاتے، یہ جو اسرائیل نے اتنی گریو ایسکلیشن کی ہے، اور اس کو میں بہت سارے تجزیہ کاروں کو بطول صبح سے پڑھ رہا تھا، اور یعنی تقریباً تمام لوگ، چاہے وہ امریکن تجزیہ کار ہوں یا عرب ہوں، ان سب کا یہ تقریباً ایک متفقہ رائے ہے کہ یہ بہت ہی بڑی ایسکلیشن ہے۔ یعنی یہ ایران نے جو یہ کر دیا ہے، اب اس کے بعد تو پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب تو دیکھنا یہ ہے
کہ اسکلیشن کتنی بڑی ہوگی, کب ہوگی, کیسے ہوگی, اور یہ جو آگ لگے گی جو آنے والے دنوں میں, یعنی کہ یہ خوف تو ہے نا کہ لگے گی, اس کی لپیٹ میں کون کون آئے گا. تو بہت ہی افسوسناک, جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے. اور انفارچونیٹلی اور فاط صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل کے جو معاملات ہیں وہ سپورٹرز ہیں انٹینسیفائی ہو جائیں گے, کیونکہ یہ حملہ ایران کے اندر ہوا ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ماہ پہلے بھی پچھلے سال پروبیبلی ایران نے 100 سے زائد جب میزائل داغے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کچھ ریجن میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی, لیکن وہ ان کی یک طرفہ کارروائی ایک حملے تک ہی محدود تھی. لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ایران اس میں حصے دار ہو جائے اس جنگ میں, اور مزید انٹینسٹی بڑھ جائے. ریجنل وار تو شاید نہ ہو, لیکن پلیئرز بڑھ جائیں گے اس وار میں. ڈو یو تھنک لائک دیٹ؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ جس طریقے سے جو پچھلا جو واقعہ ہوا تھا جب ایران کے ایک سفارت خانے پہ حملہ کیا تھا اسرائیل نے سیریا میں, اس کے رد عمل میں ایران نے باقاعدہ طور پر ایک بہت بڑا ڈرون حملہ کیا تھا. اس سے بہت زیادہ جانی نقصان تو نہیں ہوا تھا, لیکن ایران نے بذات خود جو ہے وہ اپنی سرزمین سے وہ ڈرون اڑائے تھے اور حملہ کیا تھا. یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ بات جو بطول یاد رکھنے کی ہے کہ ابھی کل ہی حزب اللہ کے ایک بہت سینئر ملٹری کمانڈر کو بھی اسرائیل نے شہید کیا ہے. لبنان میں ان کا جو ٹھکانہ تھا وہاں پہ اٹیک کر کے ان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا ہے. حالانکہ کچھ رپورٹس یہ بھی ہیں کہ وہ اس حملے میں بچ گئے ہیں, لیکن 2 دن میں اس طرح کے 2 حملے ہونا, میرے خیال میں حزب اللہ کی طرف سے, ایران کی طرف سے, حماس کی طرف سے, سب طرف سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شیپ میں یہ رسپانس آئے گا اور اس سے معاملات اور بگاڑ کی طرف جائیں گے. بالکل. اور فاط صاحب ابھی کچھ دیر میں ہمیں بریک کی طرف بڑھنا ہے, اور اس سے پہلے ہم بتا دیں کہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے مہربانو قریشی صاحبہ, پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کریں گے, بیرسٹر عقیل صاحب مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کریں گے, اور اس حوالے سے بات کی جائے گی کہ مذاکرات کا معاملہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان آگے بڑھا ہے یا مزید بگاڑ کا شکار ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. عید اور فاط صاحب اب اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے معاملات کے حوالے سے, اور آپ کے پاس بڑا معتبر پینل موجود ہے, لیکن اس سے پہلے میں اگر خبر خلاصہ شیئر کر دوں then it will all be over to you. گزشتہ روز قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ 2017 ترمیمی بل پیش کیا گیا, جسے اسپیکر نے متعلقہ قائم کمیٹی کو بھجوا دیا. آج قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کے اجلاس میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا گیا. بل کی حمایت میں 8 اور مخالفت میں 4 ووٹ, جبکہ جے یو آئی کی شاہدہ اختر نے حصہ نہیں لیا. بل میں کہا گیا کہ کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا اقرارنامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اگر سیاسی جماعت مقررہ مدت کے اندر مخصوص نشستوں کے لیے اپنی فہرست جمع کروانے میں ناکام رہتی ہے تو وہ اس مرحلے کے گزر جانے کے بعد مخصوص نشستوں کے کوٹے کے لیے اہل نہیں ہوگی. وزیر قانون نذیر طاہر نے کہا کہ آزاد ارکان کی کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت اور مخصوص نشستوں کا معاملہ واضح ہے. یہ فوجداری قانون نہیں, اطلاق ماضی سے بھی ہوگا. علی محمد خان کا کہنا تھا کہ یہ نجی بل ہے, اس بل پر وزیر قانون وکالت نہ کریں. جس نے بل پیش کیا اسے تشریح کرنی چاہیے. اس ترمیم کے قانون بننے کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس قانونی اور آئینی جواز ہوگا کہ وہ پی ٹی آئی کے 41 ایم این ایز کے حلف نامے منظور نہ کرے. جی فاط صاحب. شکریہ بطول. 2 مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا تعارف کراتے ہیں. مہربانو قریشی صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, اور بیرسٹر عقیل صاحب پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہم دونوں کا بہت شکریہ. بہت کچھ ہو رہا ہے, مچ ہیپننگ. یہ جو بل آیا ہے, امینڈمنٹ ہو رہی ہے, اس پہ ہی بات کرتے ہیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ٹاک شو ہو جائے اور خان صاحب کی بات نہ ہو, تو وہ تو ہمیں کرنی ہے, ہماری مجبوری ہے, کیونکہ وہ نیوز سائیکل کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں. پہلے مجھے یہ بتائیں بیرسٹر عقیل صاحب, یہ امینڈمنٹ کا بل آ گیا ہے, اس کو آپ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو وہ سیٹیں نہ ملیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے, آپ کے خلاف آیا ہے, آپ کی شکست ہوئی ہے. بی اے گڈ اسپورٹس مین, مان جائے کہ آپ ہار گئے. دیکھیں فاط صاحب, بہت بہت شکریہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ایکٹ 2017 کا ہے, اس میں یہ ترمیم ضرور آئی ہے, لیکن اس میں کلیریفیکیشن کی ضرورت تھی. اور اس لیے ضرورت تھی کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے, آئین اور قانون بڑے واضح ہے, اور اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ ودن 3 days جو ہے آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو, اگر آپ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں تو آپ نے جوائن کرنا ہے. وہ 3 دن میں 3 دن 15 دن میں کیسے بدل گئے یہ بھی بتائیں. اور پھر سنی اتحاد کونسل گئی ہوئی تھی اس تمام تر پروسیجر میں الیکشن کمیشن کے پاس, پشاور ہائی کورٹ, پھر اس کے بعد سپریم کورٹ, دین فائنلی ایٹ اے لیٹر سٹیج بہت ٹائم بعد یہ آرگیومنٹ ہے. تو پی ٹی آئی کو کیسے سیٹیں مل جائیں جب پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی کو ٹیسٹ بھی نہیں کیا. وہ آرگیومنٹ آپ کا ریویو میں جاتا ہے,
آپ ریویو میں جائیں, سپریم کورٹ اگر آپ کا آرگیومنٹ مانتا ہے وہ اس کو چینج کر دے گا, لیکن قانون کو استعمال کر کے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننا, آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں مانتے. حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کی عزت کرتی ہے اور اس کو مانتی بھی ہے, لیکن جس طرح ایک امیجنیٹو انٹرپریٹیشن کی گئی آئین اور قانون کی, معذرت کے ساتھ کہ کوئی بھی لاء کا اسٹوڈنٹ بھی ہو تو میرے خیال سے جو قانون اور آئین میں لکھا ہوا ہے اس سے ماورائے آئین اور قانون اگر ایک ایسی انٹرپریٹیشن کر دی جائے, ٹرانسگریس کیا جائے. لیگل بیک گراؤنڈ آپ کا بھی ہے نا, آپ کا لیگل بیک گراؤنڈ ہے. ہائیسٹ کورٹ ان دی لینڈ سپریم کورٹ ہوتی ہے. جی بالکل. اور اس کی لاجک یہ ہے کہ جب تمام تشریح جو ہو جائے گی اور کانفلکٹ میں مختلف تشریحات کانفلکٹ میں آ رہی ہو تو ایک فائنل امپائر ہے, وہ ہے سپریم کورٹ. جی آپ نے اس کی بات ماننی ہے, یہ نہیں کہنا کہ نہیں جی میرے خیال میں ہماری انٹرپریٹیشن ڈفرنٹ ہے. نہیں, اس میں ایک سمپل سی بات ہے, جو دیکھیں نا سپریم کورٹ کے ججز بھی ہیں, there is a high possibility they might have actually erred in law. Fair enough. ٹھیک ہے, اس کے لیے ریویو ہے, اس کے لیے ریویو کیا ہے, تو ریویو کیوں نہیں فکس کیا جا رہا ہے؟ اتنے پبلک امپورٹنس کے کیس کے اوپر ریویو کیوں نہیں فکس کیا جا رہا؟ وہ سپریم کورٹ کی مرضی ہے جی, آپ فورس نہیں کر سکتے. We can't force, but then Parliament is supreme and we are doing what we think needs clarification. Okay, so essentially اگر یہ لاء پاس کر لیں گے, جو کہ ہو جائے گا پارلیمنٹ میں, آپ کے پاس نمبر, جب یہ لاء پاس ہو جائے گا آپ ایکچولی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریٹروسپیکٹیولی ہوگا, چنانچہ جو ججمنٹ آ چکی ہے سپریم کورٹ کی وہ بھی اب اوور رول ہو جائے گی. یہ لاجک ہے. دیکھیں اس کا اطلاق کمنسمنٹ آف الیکشن ایکٹ 2017 سے, یہ اسی الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کی جا رہی ہے. یہ کوئی فوجداری قانون نہیں ہے, دس از ناٹ کرمنل لاء کہ آپ اس میں ریٹروسپیکٹیولی نہیں کر سکتے. اس میں کلیریفیکیشن کی ضرورت تھی, چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی, اور ہم نے پارلیمان نے بہتر سمجھا کہ ان چیزوں کو اس امینڈمنٹ کے تھرو ایڈریس کیا جائے اور ریکارڈ پہ لے کے آیا جائے. کیا ریڈنگ ہے آپ کی مہربانوں صاحب آن دس؟ یہ سب باتیں میرے خیال میں یہ ان کا, میں اپنا اوپینین آپ کو دے دیتا ہوں, میرے خیال میں یہ غلط کر رہے ہیں. بالکل غلط کر رہے ہیں. میں آپ کا اوپینین جاننا چاہتا ہوں. جی بالکل. اب بیرسٹر عقیل صاحب ایک طرح تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ ترامیم کر سکتی ہے, بالکل کر سکتی ہے, مگر لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ان کی موٹیویشن کیا ہے. اب موٹیویشن یہی ہے کہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کی نفی کرنا, یہ نہیں چاہتے اس آرڈر کو امپلیمنٹ کرنا. یہ تو بچہ دیکھ سکتا ہے. کیوں نہیں چاہتے؟ کہ یہ نہیں چاہتے پاکستان تحریک انصاف کو اس کے حق کی سیٹس دی جائیں. اب اگر ہم سپریم کورٹ کے آرڈر کی بات کرتے ہیں جس کا ابھی تک ڈیٹیلڈ ججمنٹ آئی ہی نہیں ہے, تو اس سے پہلے ہی ان کو یہ ریویو میں چلے گئے. اور جہاں تک ریویو کی بات ہے, یس یو آر رائٹ, اٹس اے ویری امپورٹنٹ کیس. سپریم کورٹ میں اور بھی بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں جو سویلینز کی ٹرائلز اینڈ ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اور جس میں ہمیں ہمارا بلہ نشان چھینا گیا, اس کا بھی ریویو, وہ سب پینڈنگ ہے, وہ بھی اتنے ہی ضروری تھے. اصل میں ساری جو ڈسٹورشن ہے وہ آئی ہی اس دن جس دن سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ وہ تحریک انصاف سے اس کا سمبل, اس کا نشان چھین رہے ہیں. اس کی غلط تشریح الیکشن کمیشن آف پاکستان. جی بالکل, which created that peculiar circumstance جس کا سپریم کورٹ نے حوالہ دیا. ان کی لاجک ہے نا, بیرسٹر عقیل صاحب جو بات کر رہے ہیں, لاجک ایکچولی ٹھیک ہے ان کی. تو آپ کو جو کچھ انہوں نے دے دیا وہ آپ نے مانگا, لاجک ٹھیک ہے, لیکن سپریم کورٹ پر سپریم کورٹ ہے. یہ بھی تو ایشو ہے نا. اب فائنل انٹرپریٹیشن جیسے کہ آپ نے کہا ہمیشہ سپریم کورٹ آف پاکستان کرتا ہے. اگر آپ کو انسٹیٹیوشنل کلیش چاہیے, پارلیمان اور سپریم کورٹ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو, تو پلیز کیری آن. یہ انسٹیٹیوشنل کلیش پاکستان کے لیے بہتری پیدا کرے گا, اس سے اور کنفیوژن بڑھے گی. اینڈ نمبر 2, آپ جو ترامیم لے کر آ رہے ہیں اس میں ابھی بھی ایک سوال رہتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, مان لیا تحریک انصاف کو یہ ریزرو سیٹس نہیں ملیں گی, یہ ریزرو سیٹس جائیں گی کہاں؟ ان کی ترمیم میں کیا یہ لکھا ہے کہ اس کا پھر بٹوارا ہو جائے گا, تو پھر ہاؤس انکمپلیٹ رہے گا, پارلیمان انکمپلیٹ رہے گی. تو اب دیکھیں کہ کتنی کمپلیکیشنز کریٹ کی جا رہی ہیں, مزید ڈسٹورشنز کریٹ کی جا رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ تحریک انصاف کو اس کا حق نہیں دینا. نہیں, یہ بات نہیں ہے. میں ایک فائنل پوائنٹ بھی اسی بات سے ہی میں جوڑتا ہوں اس بات کو. دیکھیں جہاں پہ آپ نے کہا نا کہ جو نہیں مانگا گیا وہ بھی دے دیا گیا, اینڈ دیٹس obviously a correct position, کہ یہی بات ہے کہ جو نہیں مانگا گیا وہ بھی دے دیا. اگین یہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ قانون یا آئین کی ایسی تشریح کیے بغیر یہ معاملہ پارلیمان کو بھجواتے, جو کہ قانون سازی کا رائٹ رکھتا ہے, جو اس کا ڈومین ہے, لیکن وہ نہیں ہوا. اچھا اب مجھے بات ہے, دیکھیں پرابلم پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ اگر یہ ریٹروسپیکٹیولی والا ایشو نہ ہو تو یہ بڑا میرے خیال میں بلیک اینڈ وائٹ ایشو ہے. پارلیمنٹ کا حق ہے قانون بنانا,
وہ لیجسلیٹ کرے, وہ پاس کر لے, وہ قانون بن جائے گا. ایشو ہوگا کہ اگر آپ کہیں کہ نہیں جی قانون بنا ہے اور یہ جو فیصلہ آیا تھا یہ اس کو بھی اوور رائڈ کر رہا ہے. اس میں آپ کا پوائنٹ ہے, آپ نے, میں آپ سے ایکچولی آن دا ریکارڈ اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ علی ظفر صاحب کو میں سن رہا تھا, پاکستان تحریک انصاف کے ون آف دا سینئر موسٹ لائرز, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ریٹروسپیکٹیولی یہ نہیں ہو سکتا, لیگلی اٹ از ناٹ پاسبل کہ پارلیمنٹ لیجسلیٹ کر کے سپریم کورٹ کا وہ ججمنٹ جو کہ ڈیلیور ہو چکا ہے اس کو اوورٹرن کرے. ہاں فیوچر کے لیے ہو سکتا ہے. آپ کی یہ پوزیشن ہے کہ نو, یور ٹیم از کلیئر کہ ریٹروسپیکٹیولی ہوگا. ریٹروسپیکٹیولی اور پرسپیکٹیولی دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن اس میں صرف یہ ایک چیز جو ہے, کرمنل لا ایک ایکسیپشن ہے, ایک اس کی کرمنل لا کے اوپر یا کسی کرمنل لا کی پروویژن کے اوپر اس کا ریٹروسپیکٹیولی جو ہے افیکٹ نہیں آ سکتا. اور یہ کلیئر ہے, آج لا منسٹر صاحب نے بھی یہی پوزیشن لی, گورنمنٹ کی یہی پوزیشن ہے کہ کرمنل لا یا فوجداری مقدمات میں آپ ریٹروسپیکٹیولی نہیں کر سکتے. ادر دین دیٹ دیٹس فائن. میرا ایک سوال ہے نا, کیا آپ انٹینٹ آپ کا شو کر رہا ہے نا, دیر از میلیفائڈ ان یور انٹینٹ. آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ صرف کیونکہ آپ نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا اس لیے آپ یہ قانون سازی کر رہے ہیں. یا تو آپ کہیں کہ جی قانون میں ایک ابہام تھا, ہم وہ ابہام دور کرنا چاہتے ہیں, مگر سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں کیونکہ وہ از دا ہائیسٹ کورٹ آف دا لینڈ, اور اس کے بعد گوئنگ فارورڈ ہم اس کی یہ تشریح کر رہے ہیں. پر میرا سوال ہے کہ کیا آپ جو سپریم کورٹ نے تشریح کی ہے اس کی نفی کرتے ہوئے لا بنا سکتے ہیں؟ This is an academic question. میرے خیال میں ہوگا یہ کہ اب یہ لا تو بن جائے گا, اس کے بعد اگر انہوں نے ریٹروسپیکٹیولی کہا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہے, اور اس کے مطابق جو ہے وہ جو آپ کو 41 لوگ جو رہ گئے ہیں جن کا ان کو سیٹیں نہیں ملی, گورنمنٹ یہ کہے گی جی اب تو دیکھیں اب تو نہیں مل سکتی, سوری ٹو بیڈ, سیٹیں جائیں گی کہاں. اچھا پھر وہ نیا قانون, لیکن اس میں سپریم الٹیمیٹلی پھر میرے خیال میں سپریم کورٹ میں آپ لوگ کورٹ میں چلے جائیں گے, تو یہ معاملہ آگے چلے گا. اور یہ جو کورٹس کے برڈن کی بات کرتے ہیں سیکھ کرنے پہ, میرا تو دیکھیں نا, میں تو ڈے ون سے کہہ رہا ہوں کہ سیاسی معاملات یا کانسٹیٹیوشنل کورٹس بننے چاہیے پاکستان میں, اشد ضرورت ہے, کیونکہ باقی کیسز جو ہیں عام جو لیٹیگنٹ ہے اس کا وہ سفر کرتا ہے فور ایئرز, لنگر آن کرتے ہیں اس کے کیسز بیکاز آف دا فیکٹ کہ ہم سیاستدان ہی سیاسی معاملات لے جاتے ہیں اینڈ دین اوبویسلی وہ باقی کیسز بیک برنر پہ اگر آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بھی بنا دیں, اس وقت جو حکومت کی جو ان کی ارادے نظر آ رہے ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے بھی فیصلے نہیں مانیں گے, کیونکہ جہاں پر آپ اگر سپریم کورٹ کا فیصلے کی نفی کر رہے ہیں تو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کو کہاں مانیں گے. بٹ آئی تھنک واٹ از امپورٹنٹ ناؤ از کہ یہ لا پاس ہو رہا ہے, اب دیکھتے ہیں گورنمنٹ اس کو کیا کرتی ہے. بٹ یہ جو معاملہ ہے 41 سیٹس کا, یہ آئی تھنک آپ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اب یہ چلے گا, تھوڑا لمبا کھینچے گا, اس میں کورٹ کچہری ہوگی. انٹرسٹنگلی کیونکہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں, یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کے نمبرز کسی طرح بھی کم ہوں, کیونکہ یہ جانتے ہیں, آج پتان کی آپ کے سامنے آ گیا آڈٹ NA 130 کا, اس میں صاف واضح ہو گیا کہ دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا, اور جو PMLN کے اپنے سربراہ ہیں وہ خود اپنا الیکشن نہیں جیت پائے. اچھا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اب, جہاں پہ کیونکہ الیکشنز کا معاملہ ہے کہ گفتگو ہوئی, تو یہ جو معاملہ چل رہا ہے بات چیت کا. اچھا اب دیکھیے میرے خیال میں اگر پاکستان کی ایک بہت بڑی جماعت, سب سے بڑی جماعت ہے, اگر وہ اسٹیبلشمنٹ سے معاملات کو بہتر کر رہی ہے تو آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ. بھائی کون نہیں چاہے, خود ہی تو ہم روز روتے ہیں کہ کوئی استحکام آئے, پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے آئے, سو وہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن پھر میرے خیال میں ایکنالج بھی کرنا چاہیے کہ جی پہلے ہم جو بات کر رہے تھے, مثلا یہ خان صاحب کی ٹویٹ ہے 13 مئی کی, اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں ایک خود ساختہ بادشاہ سلامت فیصلے کرتے ہیں, ملک میں جنگل کا قانون ہے, یہ سب جنگل کا بادشاہ کروا رہا ہے, جنگل کا بادشاہ چاہتا ہے تو نواز شریف کے تمام کیسز معاف ہو جاتے ہیں, اور نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا. یہ جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ جنگل کا بادشاہ کون ہے اس کو ذرا ایک سیکنڈ سائڈ پہ رکھتے ہیں. باقی جو انہوں نے جو گفتگو کی ہے کیا وہ غلط ہے؟ کیا میاں صاحب کے کیسز جو ہیں وہ یوں کر کے ختم نہیں ہو گئے جب چاہا؟ کون کرواتا تھا جنگل کا بادشاہ؟ آپ تشریح کر دیجئے اس کی جنگل کے بادشاہ کی. میں آگے ایک اور چیز میں پڑھنا نہیں چاہ رہا کیونکہ خان صاحب نے خود آگے تشریح, انہوں نے کہا ہے کہ جنگل کے بادشاہ کا نام لے کے, میں لیتا نہیں ہوں, انہوں نے کہا کہ جنگل کے بادشاہ میری بیوی کو سزا دلوانے میں براہ راست ملوث ہیں, اور جج کہتا ہے کہ میری کن پٹی پر گن رکھ کر فیصلہ کروایا, پھر وہ آگے مزید وضاحت کرتے ہیں. اچھا آج جنگل کے بادشاہ جو خان صاحب ابھی کہہ رہے ہیں نا, وہ جنگل کے بادشاہ کا کہہ رہے ہیں کہ آپ سمبا دا لائن کنگ آپ کو یاد ہوگا, وہ کہتے ہیں سمبا کو جو ہے مختص کیا جائے جو میرے ساتھ مذاکرات کرے. مطلب ڈرٹی ہیری اور پتہ نہیں کیا کیا یہ لوگ کہتے تھے, پھر کہتے تھے نیوٹرل
تو جانور ہوتا ہے, نیوٹرل آپ کہتے ہیں ہو جائیں, آج بیرسٹر گوہر صاحب سے بات ہوئی, ان سے یہی سوال پوچھا گیا تو انہوں نے بھی بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا. بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے جنگل کا بادشاہ ان کو تو نہیں کہا, پتہ نہیں کس کو کہا. پتہ ہے the whole concept of جنگل کا قانون اور جنگل کا بادشاہ comes from the Hobbesian theory of state of nature, right? And وہی ہے اس ملک میں جب جہاں قانون نہیں ہوتا, جہاں پہ پہلی بار یہ ہوا ہے. پی ٹی آئی از ایکسلنٹ ایٹ نیریٹو بلڈنگ, انبیٹیبل ہے, پہلی بار مار کھا رہے ہیں, پہلی بار پھنس گئے. اور نون لیگ ہمیشہ مار کھاتی ہے, میں ابھی بھی نہیں جیت, یہ پہلی بار ہے کہ عقیل صاحب ایوری ڈے آئی سیئنگ مائی گیسٹ فرام پی ٹی آئی کم آن ٹیلی ویژن اسکوم کر رہے ہیں, پھنس رہے ہیں, کیونکہ بات ہی ایسی ہو گئی ہے, یو نو سڈنلی اتنا بڑا We have no legs to stand on. Actually we do. You have no votes to govern with. No, you have no legs to stand on, man. Problem یہ ہے کہ آپ کے پاس میئر کا لیے بڑا پرابلم ہے, اس کو میں ڈیفینڈ کس طرح کروں کہ ہم تو پتہ نہیں کیا کیا ہائی پیڈسٹل ہارس پہ بیٹھ کے ہم کہتے تھے کہ ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, خان مر جائے گا, لڑ جائے گا اس قوم کے لیے. اچھا آپ مجھے بتائیں, کیا ملک میں, کیا پاکستان کی سیاست میں کسی غیر سیاسی ادارے کی مداخلت ہونی چاہیے؟ آپ کی نظر سے نہیں ہونی چاہیے. ہم سب یہی بات کر رہے ہیں, تو اس میں غلط کیا ہے؟ آپ پھر انہی کو کہہ رہے ہیں کہ ان سے آپ نے بات کرنی ہے. نہیں, ہم نے پہلے دن سے کہا کہ ہم بات ادھر ہی کریں گے کہ جہاں پہ اس وقت اختیار جس کے پاس ہے. اب اختیار نہیں, اور کیا بات کریں گے, بات سن لینا, اور کیا بات کریں گے, یہ ہم نے پہلے دن سے کہا. آپ لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آیا, ہم نے پہلے دن ہی کہا کہ بات صرف یہ ہوگی کہ آپ کے آئینی حدود ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کام کریں, آپ مداخلت مت کیجئے سیاست میں. ہم نے تو بات ان سے ہمیشہ سے اسی پوائنٹ پہ کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب مداخلت ختم ہوگی سیاست میں تو آپ کے نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز, نہ لاہور ہائی کورٹ کے, نہ پشاور, نہ بلوچستان کے خطوط لکھیں گے یہ کہتے ہوئے کہ ہم پر دباؤ جب دباؤ نہیں ہوگا, جب عدالتوں پر دباؤ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ٹرائیبیونلز چلیں گے, لوگوں کو بیل ملے گی, اکویٹلز ہوں گے آئین کے مطابق, قانون کے مطابق. اور جب یہ سب ہوگا تو تحریک انصاف کو انصاف ملے گا, پاکستان کو انصاف ملے گا. تو ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں انصاف ہونے دیجیے. ہماری آفر ایکسپٹ کریں تمام تر سیاسی جماعتیں, ہم نے تو آفر دی ہے. جمہوری سیاسی جماعتیں جو جمہوریت پہ یقین رکھتی ہیں وہ آپ کو دعوت بے تحاشا دفعہ دے چکی ہیں. مجھے بات کریں گے ونس اینڈ فار آل. اگر انہوں نے خان صاحب نے یو ٹرن لیا نا, پہلی بار تو نہیں لیا, 100 دفعہ لیا, سو واٹس نیو, پھر اس میں مسئلہ کیا, لیتے رہتے ہیں. دیکھیں لیکن ان کا پرنسپل سٹانس ہے نا, وہ یہی کہتے ہیں جنگل کا بادشاہ, اور اس کے بعد ابھی اسی پہ یو ٹرن لے لیا. صرف پی ٹی آئی کو پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ویری ایلوکینٹ پیپل لائک ہر, ان کو تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے ڈیفینڈ کرنے میں. اس کے علاوہ کوئی اور ایشو نہیں ہے. انہوں نے یو ٹرن لے لیا. اب اگر وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اور ملک میں پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے آ رہا ہے تو آپ کو ویلکم کرنا چاہیے, آپ کریں ویلکم. ہم آئے روز ان کو دعوت دیتے ہیں, ہم آئے روز کہتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. جن کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سے بات کریں یا نمائندہ مختص کریں, وہ بھی آگے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی معاملات ہیں, سیاسی جماعتیں جا کے سیاسی جماعتوں سے باتیں کریں, ہم سے کیا لینا دینا. بالکل. تو یہ آئے نہ بیٹھے. آپ ایک طرف دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہم سے گفتگو کریں, مگر سیاسی لوگوں سے گفتگو نہیں کرنی. نہیں, ایک سیکنڈ, بالکل ہم ان سے گفتگو کریں گے. یہ روز ہمارے پارٹی کے ورکرز ہیں ان کو گرفتار کر رہے ہیں, وہ ابڈکٹ ہو رہے ہیں. کل 3 اور ہوئے. ہمارے سوشل میڈیا کی ٹیم کے لوگ آج تک کچھ تو ایسے ہیں کہ ان کو آپ نے کورٹ میں پریزنٹ ہی نہیں کیا. ہمیں معلوم نہیں ہے وہ کدھر ہے. یہ ایشو بھی میرے خیال میں جس طریقے سے ابھی یہ جو ہمارا پہلا جو ٹاپک تھا وہ بھی چلے گا, تو یہ والا ایشو بھی ابھی تک تھوڑا اور چلے گا, تھوڑے اور مزید یو ٹرنز ہوں گے. بٹ الٹیمیٹلی آئی تھنک اگر سارے لوگ واقعی میں مذاکرات کے عمل میں جو ہے وہ جڑ جائیں تو آئی تھنک ایوری بڈی ول اگری کہ یہ اچھی چیز ہے. ہمیں اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. خواتین کو بیل دیجیے, اور جو لوگ گرفتار ہوئے ان کو رہا کریں. کیسز نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ, آپ دونوں تشریف لائے. بطول اوور ٹو یو, اس کے بعد پھر اسد عمر آپ سے بھی ذرا گفتگو کرتے ہیں. جی بالکل فہد, اور مہربانوں نے بڑا انٹیلیجنٹلی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی اور کچھ نئی مشکل انگریزی کی ٹرمز یوز کی, بٹ انفارچونیٹلی ابھی کنونسنگ نہیں رہا پی ٹی آئی کی طرف سے.
बट दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जो भी आप डिस्कस कर रहे थे. एक ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो असद उमर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, साबिक वफाकी वजीर, और उनसे हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न्यूट्रल की टर्म के ऊपर भी यू टर्न ले रही है, नए इलेक्शंस के ऊपर भी अपने मामलात और अपने बयानात बदल रही है. तो ये क्या हालात हैं जो आने वाले वक्त में होने जा रहे हैं. एक ब्रेक लेंगे फिर वापस आते हैं. तो फात साहब अभी बात करेंगे कि इमरान खान की पार्टी नए नए बयानात दे रही है इलेक्शंस के हवाले से, और जो उनकी बड़ी प्राइम स्टेटमेंट्स होती थी जिसके ऊपर वो नैरेटिव बनाते थे उससे भी वापस पलट रहे हैं. ब्रेक से पहले आप लोग जंगल के बादशाह के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, तो बड़ी मेस्मराइजिंग डिस्कशन थी कि समझ नहीं आया कि आप डिस्कवर नहीं कर सके कि बादशाह था कौन. इन्हीं यू टर्न्स को डिस्कस करने के लिए हमारे पास बड़े रेलेवेंट गेस्ट भी मौजूद हैं, और असद उमर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करेंगे. जी असद उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. असद साहब, थैंक यू, ऑलवेज अ प्लेजर व्हेन यू जॉइन अस. मैं अभी आपको देख रहा था, कल आप एक इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें आपका बड़ा इंटरेस्टिंग एक मौक़िफ़ था कि इस वक्त इकॉनमी के हवाले से कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, और आपने को फिगर्स भी शेयर किए. जो डिस्कोर्स है वो ये कि जी बहुत ही बुरे हालात हैं. तो वो एंगल, वो पर्सपेक्टिव, वो कॉन्टेक्स्ट जिसमें आपने कहा कि मामला थोड़े से बेहतर भी हैं, इट इज़ ऑल नॉट डूम एंड ग्लूम, वो क्या है? ज़रा थोड़ा सा हमें भी इनलाइटन करें. अच्छा, थोड़ा सा अगर मुझे कंप्लीट आंसर देने की इजाज़त दें तो 2022-23 का जो साल गुजरा ना फहद, वो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन साल था माशी तौर पर. मेरे ख्याल में सियासी तौर पे भी बदतरीन में से एक था, लेकिन माशी तौर पे वो डेफिनेटली हार्ड फैक्ट्स के मुताबिक, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो ड्रॉप था उसको देख लें, रेमिटेंसेस का डिक्लाइन था, तारीख में सबसे ज़्यादा महंगाई थी, पहली दफ़ा एक सिविलियन सिस्टम के अंदर जहाँ पे सिविलियन मतलब के वॉर सिचुएशन नहीं थी, कोई सैलाब नहीं आया, कोई जल्जला नहीं आया, कोई पेंडेमिक नहीं आया, आपकी इकोनॉमी श्रिंक कर दी. पाकिस्तान में 75 साल में कभी पहले नहीं हुआ था. सो एक इंतहाई मुश्किल तरीन वक्त से आप गुजरे. अब पिछले 2-3 माह से कुछ उस हालात के अंदर हमें बेहतरी नज़र आ रही है. हमारे पास जो हालिया जो महीने गुजरे हैं उसमें एक्सपोर्ट्स के नंबर अच्छे गुजरे हैं. लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, बड़ी सनतें जो बिल्कुल बैठ गई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर बेहतरी नज़र आई. मई के महीने के अंदर 7% नंबर आए हैं, वो 13 साल के अंदर सबसे कम खसारा है आपका एक्सटर्नल अकाउंट के अंदर. इसी तरीके से फिस्कल अकाउंट के जो नंबर्स आए हैं, प्राइमरी सरप्लस आपने अचीव किया है, जो 20 साल के बाद पहली दफ़ा सरप्लस अचीव हुआ है. इसी तरीके से और भी आशारिये हैं जो हमें बेहतरी दिखा रहे हैं. लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है डिस्कशन का, और आज फिर वो बात दोबारा साबित हुई है कि उस वक्त में जहां इन्फ्लेशन तेजी से गिर रही है, पॉलिसी रेट 2 दफा कट हो चुका है, फिच ने आपको अपग्रेड कर दिया है, IMF के साथ आपका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है, तो इतनी मनफी सिचुएशन क्यों है मार्केट के अंदर? आज फिर वही हुआ कि फिर जो है वो मार्केट जो है वो कई सौ पॉइंट गिर गई, और जुलाई का जो टोटल महीना था 600 पॉइंट मार्केट डाउन रही है. और मेरी दोबारा मार्केट पार्टिसिपेंट से आज बात हो रही थी और मैं उनको जान के पुश कर रहा था. मैं कह रहा था यार तुम्हारे पास ये आसान इलाज है कि वो सियासी बहुत ज्यादा बुरान है, इसकी वजह से हो रहा है. बट दे आर इंसिस्टेंट, कोई माशी रीजन नहीं है क्योंकि सियासत में इस्तेकाम नहीं नजर आ रहा, क्योंकि वहां पे अनसर्टेनिटी इस वक्त अरूज पे है, इस वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं वो घबराए हुए हैं. अच्छा असद साहब, ये जो मामला है जिस तरीके आपने कहा, और ये बड़ा यानी डिफरेंट सा एक पर्सपेक्टिव है, नॉर्मली सुनने को नहीं मिलता. आपने कहा कि पिछले चंद एक महीने से हालात बेहतर होने, कुछ हद तक जो है मैं इकोनॉमिकली हालात, जो डेटा है, जो फिगर्स हैं, वो कह रहे हैं कि मामला थोड़े बेहतर हो रहे हैं. अब जाहिर बात है ये एकदम तो नहीं हुए, कई अरसे से जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जो इकदामात लिए जा रहे हैं, जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, उनके नतीजे में कुछ बेहतरी हुई है. लेकिन फिर भी ये कहा जाता है असद साहब कि ये जो गवर्नमेंट है इसने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया, इनकी वर्स्ट मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी है. मैं ये समझना चाह रहा हूँ जेन्युइनली कि अगर कोई इस गवर्नमेंट ने कौन सा वो काम नहीं किया जो इसको करना चाहिए था इन मुश्किल हालात में. अगर आप होते तो आप कहते हैं कि बिल्कुल मुश्किल हालात हैं, जल्दी ठीक नहीं होंगे, लेकिन ये 2-3 काम करने जरूरी हैं जो इस गवर्नमेंट ने नहीं किए. वो कौन से हैं?
اچھا پہلی بات تو ذرا سا ایک چیز کا خیال رکھیں کہ معیشت ایک بہت بڑے شپ کی طرح ہوتی ہے. آپ سمجھ لیں ٹائٹینک ہے تو اس کی ڈائریکشن بدلنے کے اندر بھی ٹائم لگتا ہے. تو ایک میری فلور آف دا ہاؤس پہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی تھی, میرا اور مفتاح اسماعیل کا ایکسچینج ہوا تھا. اس وقت مفتاح فائنانس منسٹر تھے, تو انہوں نے مجھے کہا تھا اسد صاحب یہ ٹائٹینک آہستہ آہستہ بدلے گی. تو آپ کو جو بہتر اشاریے پچھلے کو 3-4 ماہ میں نظر آئے نا, وہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ حکومت آئی اور انہوں نے آتے ہی فیصلے کیے اور اگلے مہینے سے اشاریے بہتر ہونے شروع ہوئے. اس کا کریڈٹ اگر جائے گا تو یہ شمشاد اختر کو جائے گا, اس کا کریڈٹ جائے گا جو آپ کی انٹرم گورنمنٹ تھی, انہوں نے کوئی نسبتاً بہتر فیصلے کیے جس کی وجہ سے جو بالکل کھائی میں گرے ہوئے تھے اس سے آپ کو امپروومنٹ نظر آئی. انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں, جو ان کی پرفارمنس ہے, وہ آپ کو آنے والے مہینوں کے اندر نظر آنا شروع ہو جائے گی. پھر اس گورنمنٹ کی اس لیے بات کی جاتی ہے کہ وہ جو کھائی جس کی میں بات کر رہا ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں بدترین پاکستان کا معاشی سال تھا, وہ یہی حکومت تھی, وہ یہی وزیر اعظم تھے. تو یہ شہباز شریف گورنمنٹ 2.0 ہے, یہ ایک نئی حکومت نہیں ہے, یہ شہباز شریف کی حکومت کی ری سٹارٹ ہے بیچ میں ایک انٹرم پیریڈ کے بعد. سو اس حکومت کو جو کرٹیسائز کیا جاتا ہے وہ شہباز شریف کی اکنامک مینجمنٹ کو کیا جاتا ہے, اور جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جس نے ہمیں بدترین رزلٹ دیے, اس میں اتنی بڑی بڑی غلطیاں کی گئیں اور اس میں سے بہت جو چیزیں ہوئیں, اتنی زیادہ خرابی, وہ اندرونی لڑائی کی وجہ سے تھی. اگر مفتاح کو کام کرنے دیتے تو اتنے مشکل حالات نہ ہوتے. تو 2 مختلف ڈائریکشن میں پل ہو رہی تھی پالیسی, اور اس کی وجہ سے بالکل آپ نے بٹھا دیا. آپ سے نہ ڈالر کنٹرول ہوا, نہ آپ سے ایکسچینج ریٹ اپنی انفلیشن کنٹرول ہوئی, اور ساتھ ہی آپ نے آرٹیفیشل کنٹرول کرنے کے چکر میں ڈار صاحب نے بالکل معیشت کا پہیہ بند کر دیا. لیکن جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اسد صاحب, اس میں جو نارملی کہا جاتا تھا کہ بھئی پاکستان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, موٹی موٹی باتیں ہیں کہ جی ہمیں پرائیویٹائزیشن کرنی ہے, وہ گورنمنٹ کر رہی ہے. ہمیں ایف بی آر کو ریفارم کرنا ہے, وہ کوشش کر رہے ہیں. ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہی جانا ہے, وہ ہم جا رہے ہیں. ہمیں کڑوی گولی لینی ہے, بجلی کی قیمتیں بڑھنی ہیں, ٹیکسیشن ایڈ ہونی ہے, وہ تمام کام جو کہ کہا جاتا تھا کہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, وہ یہ کر تو رہے ہیں. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ کہ اس کا رزلٹ بعد میں آئے گا. وہ کون سی چیز ہے جو یہ نہیں کر پا رہے یا نہیں کر رہے جبکہ کر سکتے تھے؟ اچھا بالکل, چلے اب میں بتا دیتا ہوں کہ اس ابھی تک جو فیصلے ہوئے اوور آل میرے خیال میں اورنگزیب جو ہے انہوں نے جس طریقے کی پہلے ڈیزاسٹرس فائنینشیل مینجمنٹ ہوئی بھی, اکنامک مینجمنٹ ہوئی ہے, ایسا انہوں نے ڈیزاسٹرس اکنامک مینجمنٹ جیسے کو ریپیٹیشن نہیں کی ہے. یہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کر دوں, پروفیشنل آدمی ہے, ہماری امید ہے بحیثیت پاکستانی سیاسی وابستگی جو بھی ہو یا خواہش یا پسند ناپسند جو بھی ہو, ظاہر ہم چاہتے ہیں پاکستان بہتری کرے, تو ہماری امید ہوگی کہ اورنگزیب بھی سکسیسفل ہو. اب میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے ابھی جو کام کیا, آپ نے کہا پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں, معذرت کے ساتھ ابھی تک پرائیویٹائزیشن کا ایک سٹیپ بھی نہیں ہوا. اور پھر میں وہی بولوں گا کہ آپ 16 مہینے پہلے شہباز شریف کی حکومت لیں, پھر 6 مہینے یہ لیں, 22 مہینے تقریباً 2 سال کے عرصے کے اندر ایک بھی پرائیویٹائزیشن ٹرانزیکشن نہیں ہو چکی ہے. آپ نے ایف بی آر کی ریفارم کی باتیں بالکل ہوئی ہیں, ایکچوئل کام نہیں ہوا ہوا ہے. تو بہت ساری چیزیں جو اچھائی کے لیے کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ اس کے باوجود کہ ایس آئی ایف سی کی یعنی فوج کی پوری فل تھروٹل سپورٹ آپ کے پاس موجود تھی امپلیمنٹیشن کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ سویلین حکومتوں کی امپلیمنٹیشن جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے, اور آپ فرسٹ ہینڈ وٹنس ہیں, آئی وٹنس ہیں کس طریقے سے این سی او سی کام کرتا تھا. سو اسٹریٹجی, ڈیسیشن میکنگ پولیٹیکل لیڈرشپ سے آئی, اور اس کی امپلیمنٹیشن افیکٹولی ہوئی کیونکہ پیچھے ساتھ جو ہے آپ کو سپورٹ فوج کی بھی موجود تھی. سو وہ ایڈوانٹیجز جو ہمیں نظر آنے چاہیے تھے, جو بڑی بڑی ٹرانزیکشن جو پھنسی ہوئی کتنے سال سے, وہ ہمیں ابھی بھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. آخری چیز جس کے اندر جو بجٹ کے اندر میرے جی اسد صاحب بس ایک نقطہ میں چاہ رہی ہوں کہ اس پہ بھی آپ وضاحت کر دیں. آپ نے بہت اچھے کنونسنگلی بتایا, لیکن کچھ دیر پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ انویسٹر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے گھبرایا ہوا ہے, اور فچ کی چاہے بہتر رپورٹ آ جائے یا کچھ بھی ہو جائے, انویسٹر پولیٹیکل انسٹیبلٹی, ہاؤ وڈ یو ایڈریس دیٹ؟ کیونکہ اگر معیشت کتنی بھی اسٹیبل ہو جائے, اگر اسٹیبلٹی نہیں ہے تو پھر تو سب کچھ سٹیک پہ ہی لگا ہوا ہے. بالکل صحیح. اب میں صرف آخری وہ بات کمپلیٹ کر رہا تھا کہ ابھی تک جو فیصلے ہوئے اس میں سے کن فیصلوں میں, بڑے فیصلوں کے اوپر میں اختلاف کرتا ہوں. دیکھیں جس طرح کی سے بجٹ کے اندر آپ نے کیا نا,
جو آپ کے بنیادی فنڈامنٹل ریفارم کے ڈیسیشنز تھے وہ ہمیں نہیں ہوئے. بالکل ہمیں پتا ہے IMF سے ایگریمنٹ کرنا ہے, آپ کو ٹیکس تاریخ کے سب سے زیادہ آپ نے ٹیکس لگائے, 1700 ارب روپے کے ٹیکس لگا دیے. آپ نے لوور مڈل کلاس سیلریڈ امپلائی کا ٹیکس جو ہے آپ کو پتا ہے فہد, جو سلیب چینج کی وجہ سے انکریزز ہیں, کسی کا 50% کسی سلیب میں انکریز ہے, کسی کا 70% انکریز ہے, کسی کا 80% انکریز ہے. اور میں لوور مڈل کلاس کی بات کروں, متوسط طبقے میں بھی نیچے والے طبقے کی بات کروں, میں امیر ترین لوگوں کی بات نہیں کر رہا. سو وہ انصاف جو ہونا چاہیے تھا اس مشکل وقت کے اندر, وہ ہمیں انصاف ہوتا ہوا بجٹ کے اندر نظر نہیں آیا. اب پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائیں. اصل کام جو ہے یہاں سے جو بہتری آنی ہے وہ اورنگزیب کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ جو بہتری آنی ہے وہ سیاست کے میدان میں آنی ہے. اگر میں الفاظ استعمال کروں کہ اس وقت ہماری معیشت جو ہے ہماری سیاسی عدم استحکام کا یرغمال ہوئی ہے اور یہ کافی عرصے سے یہی حالات چل رہے ہیں. وہ تو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز جو ہیں, جو گورننس سٹیک ہولڈرز ہیں, اور 3 بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اس کے اندر, پاکستان کی فوج ہے, پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف ہے, اور پاکستان کی کولیشن پارٹنر جو حکومت ہے اس وقت PDM کی, اب وہ PDM نہیں کہتے لیکن زیادہ تر وہی جماعتیں ہیں, وہ ہیں. ان 3 سٹیک ہولڈرز نے اس کا حل نکالنا ہے. میری خواہش ہمیشہ سے رہی ہے اور میں نے کل کے پروگرام میں بھی ریپیٹ کیا تھا, کمزور ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون, بے تحاشا کمزور ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود پھر بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے. پیپلز پارٹی سندھ کے اندر بڑا ایک اثر و رسوخ رکھتی ہے. ان سب کو حل نکالنا پڑے گا, اور جو میکسیملسٹ پوزیشن ہے, یعنی جو ہم چاہتے ہیں وہی ہو. وہ تو تارن صاحب چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگ جائے. ہر ایک کو بشمول تحریک انصاف کو اپنی جو میکسیمم ڈیمانڈ ہے اس سے پیچھے ہٹ کے کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا. اب یہ جو اسد صاحب جو میکسیملسٹ ڈیمانڈز ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, وہ ہم نے دیکھ لی. خان صاحب نے فلیکسیبلٹی دکھائی ہے, اور 3-4 دن سے جو بات ہو رہی ہے کہ جی وہ بات کرنے کو تیار ہیں. آبویسلی یہ تو نہیں ہوگا جو ان کا مطالبہ ہے کہ فوج جو ہے وہ کوئی اپنا کوئی ریپرزینٹیٹیو ان کے سامنے لا کے بٹھا دے گی اور بات ہو جائے گی, لیکن کم از کم انہوں نے پہلا سٹیپ لیا ہے. لیکن PTI کی بالکل کیٹیگورک پوزیشن ہے کہ ہم نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات نہیں کرنی. آپ کے خیال میں یہاں پہ کچھ فلیکسیبلٹی ہو سکتی ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی اگر تھوڑا سا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے تو PTI اور PMLN اور کولیشن گورنمنٹ آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں جی بالکل کرنا چاہیے. یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ آپ کو ہوگا یا نہیں ہوگا, میرا خان صاحب کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے پچھلے 14 مہینے سے, مجھے نہیں پتا کہ اس وقت ان کے ذہن میں کیا ہے. انڈائریکٹلی سنتے ہیں, لیکن میرے خیال میں ہونا چاہیے. دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ISPR سے ایک بیان آئے گا اور وہ کہیں گے کہ جی ہم نے CGS کی رہنمائی میں 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے یا جو کوئی بھی ہے, اور یہ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کرے گی. میں بالکل کلیئر ہوں کہ جو شروع کے مذاکرات ہیں اس کا نہ فہد حسین کو پتا ہونا چاہیے, نہ اسد عمر کو پتا ہونا چاہیے, کسی کو نہیں پتا چاہیے. اتنی زیادہ سینسیٹیو چیز ہے, اس کو سپاٹ لائٹ سے دور رکھنا ہے. اور میرے خیال میں پولیٹیکل لیڈرشپ جو حکومت کی ہے وہ پلے کر سکتی ہے. آئی ایگری ود خان صاحب اینڈ تحریک انصاف کہ ان کے پاس حتمی وہ تمام فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہے جو اس فائنل ریزولوشن کے اندر درکار ہوں گے. لیکن میرے خیال میں ان کو چینل بنایا جا سکتا ہے جس کے ذریعے آپ کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں. اور آخری چیز میں اس کے اوپر یہ کہوں گا, میرے خیال میں عمران خان نے ایک بہت بڑی فلیکسیبلٹی دکھا دی ہے. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بیان نہیں دیں گے, عمران خان نے دکھائی ہے, وہ یہ کہا ہے کہ نئے الیکشن کروا دیں. یعنی وہ الیکشن جو پاکستان کے تقریباً تمام انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کے انالیسس کے معیار کے مطابق تحریک انصاف جیت چکی ہے, ان کی میجورٹی ہے اس وقت نیشنل اسمبلی میں, وہ اس سے دستبردار ہونے کو تیار ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں ایک نیا الیکشن کرا لیں. میرے خیال میں اس سے گنجائش نکل سکتی ہے. بہت شکریہ اسد عمر صاحب پروگرام ٹھیک ہے, بہت وقت ختم ہو گیا. اسد عمر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہوئی ہے. بطول ویری امپورٹنٹ پوائنٹس, اوور ٹو یو. بالکل, اور آج کا پروگرام بہت انفارمیٹیو تھا, اور انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اللہ حافظ.